بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابرکت چیزیں کیا ہیں؟ بے برکت چیزیں کیا ہیں؟ رب کا نام ہی ساری برکتوں کا سبب ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس بات کی بڑی تاکید کے ساتھ تعلیم دی ہے کہ ہر جائز اور مباح کام کی ابتدا رب تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ پڑھنے سے کی جائے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جس چیز پر بھی میرا نام لیا جائے گا میں اس کو اگر بیمار ہے تو شفا دوں گا، اور جس چیز پر بھی میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جگہوں میں رہنے سے منع فرمایا ہے جو بے برکت ہوں۔ بعض مقامات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا کہ ان میں برکت نہیں بلکہ ہلاکت ہے۔ اس بات کا تعلق دل کے اعتقاد اور اسلامی تعلیمات پر سچے دل سے یقین کے ساتھ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک عورت نے دربار نبوت میں شکایت کی کہ ہم ایک گھر میں رہتے تھے، اس وقت ہمارے گھرانے کے افراد بھی زیادہ تھے اور مال و دولت کی بھی کثرت تھی۔ پھر اس گھر کی نحوست کی وجہ سے ہمارے افراد بھی آفتاب و بلیات کا شکار ہو کر کم رہ گئے اور مال بھی جاتا رہا۔ اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کو چھوڑ دو کہ وہ برا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ابو داؤد شریف میں بھی منقول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسے کئی گھر دیکھے ہیں جن میں کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے تو وہ ہلاک ہو گئے، پھر ان کے بعد کچھ اور آباد ہوئے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ فرمایا ہے کہ وہ گھر برا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گھر واقعی منحوس اور بے برکت ہوتے ہیں۔ جب ان کی بے برکتی مشاہدہ میں اور تجربہ میں آ جائے تو مناسب ہے کہ اس گھر کو تبدیل کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہوں کے بارے میں ایسے ارشادات فرمائے ہیں کہ وہ بے برکت ہیں۔ اس لیے معیشت و معاش اور کاروبار تجارت برکات حاصل کرنے کے لیے ان مقامات سے گریز کیا جائے، اور جن کے بابرکت ہونے کے بارے میں فرما دیا ان کی برکات کو حاصل کیا جائے۔ جن مقامات میں وہ اعمال ہوتے ہوں جن کو قرآن و حدیث میں باعث لعنت و عذاب قرار دیا گیا ہے ان کا بے برکت ہونا واضح ہے۔ ایسے مقامات سے گریز کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ مثلا جہاں عصمت فروشی، شراب سازی اور اس کی خرید و فروخت اور سودی لین دین ہوتا ہو، جہاں ناچ رنگ اور فحاشی عریانی کا محافل منعقد ہوتی ہوں، جس گھر میں بلا وجہ کتا ہو یا تصویر، وہ بھی بے برکت مقام ہے۔ دوسری قسم کے بے برکت مقامات وہ ہیں جن کو نور نبوت اور فراست رسالت نے پہچانا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے برکت ہونے کا اشارہ کنایا میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے چند مقامات یہ ہیں۔ بصرہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بصرہ کی شوریلی زمین اور وہاں کی گھاس اور اس کے بازار سے بچو اور اس کے گرد نواح میں رہو، کیونکہ بصرہ میں دھنسنا، ذلت و خواری، پتھروں کا برسنا اور بوند چھال کا آنا ہوگا۔ مصر کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان قریب میرے بعد مصر فتح ہوگا اور اس کی خیر کو لے لو، مگر اس کو اپنا گھر یعنی مسکن اور ٹھکانہ نہ بنانا کہ اس کی طرف کم عمر والے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ مشرق کے بارے میں فرمایا، کفر کی جڑ مشرق کی طرف ہے۔ نجد، فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ بابرکت مقامات، عمومی طور پر ہر وہ مقام اس میں داخل ہے جس میں رب تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا احیاء ہوتا ہے۔ خواہ وہ کوئی ایک گھر ہو یا ایک ملک ہو، البتہ احادیث میں چند مقامات کو وحی کی روشنی میں بابرکت فرمایا گیا ہے۔ مکہ، مدینہ اور فلسطین روئے زمین کے سب سے مبارک خطے ہیں۔ ان کے بارے میں نصوص قرآنیہ اور احادیث متواتر کو ہی اگر جمع کیا جائے تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے چند دیگر مقامات کے بارے میں مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔ یمن، فرمایا
جب فتنے ہجوم کر آئیں گے تو یمن کو لازم پکڑو، بے شک یہاں کے لوگ رحم دل ہیں اور اس کی سرزمین بابرکت ہے۔ شام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ہمارے شام میں ہمیں برکت دے، اے اللہ تو ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شام کو لازم پکڑو کہ یہ رب تعالیٰ کی سب سے خیر والی زمین ہے اور اس کو رب تعالیٰ کے سب سے بہتر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ شام کو مبارک ہو کہ رب تعالیٰ کے فرشتے اس پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رب تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان کے ساتھ 10 اور چیزوں کو بھی پیدا فرمایا۔ وہ یہ ہیں: ایمان، حیا، کفر، نفاق، ہجرت، تلوار، فنا، ذلت، بدبختی اور فقر۔ تو ایمان کہنے لگا میں یمن جاتا ہوں، حیا کہنے لگی میں تیرے ساتھ ہوں، کفر کہنے لگا میں عراق چلتا ہوں، نفاق بولا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، ہجرت کہنے لگی میں شام کو جاتی ہوں، تلوار بولی میں بھی تیرے ساتھ جاتی ہوں، غنا بولا میں مصر کو چلا، تو ذلت بولی میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، فقر بولا میں گاؤں کی طرف جاتا ہوں، تو بدبختی بولی میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ سفر اور تجارت۔ اردو ادب میں مشہور کہاوت ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے اور تجارت کا برکت اور روزی کی وسعت و کشائش کا سبب ہونا اظہر من الشمس ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں تجارت اور سفر کو رزق اور خدا کے فضل کے حصول کا ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو، پھر وہ اور خدا کا رزق کھاؤ۔ اللہ جل شانہ دوسری جگہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، یعنی تجارت کرتے ہیں اور تجارت کی غرض سے ملک میں پھرتے رہتے ہیں۔ سفر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سفر کرو، تنگ دست رہو گے اور غنیمت پاؤ، تندرست رہو گے اور غنیمت پاؤ گے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہ تم تندرست رہو اور رزق دیے جاؤ گے۔ تجارت میں نیری برکت ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجارت میں برکت ہے اور تاجر تنگ دست نہیں ہوتا، ہاں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔ تجارت خرید و فروخت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں افعال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم سودے بیچو اور اشیاء ضرورت یا غرض تجارت سے اشیاء کو خریدو، اگر تمہیں نفع نہ بھی ملے تو بھی تمہارے لیے اس خریدنے بیچنے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 10 حصے رزق میں سے 9 حصے رزق تجارت میں رکھ دیا گیا ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا۔ احادیث شریف میں جانور پالنے کو برکت کا ایک سبب اور مال کی بڑھوتری کا ایک ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں برکت ہیں اور اونٹ اپنے مالکوں کے لیے عزت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بکریاں رکھو کہ یہ برکت ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اموال کی برکت بکریاں ہیں۔ احادیث میں بکریوں کو سب سے افضل مال قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مال بکریاں ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، بھیڑوں کو ضرور رکھو کہ یہ بڑھنے والا مال ہے، اور ان میں برکت زیادہ بکریوں پر ہی موقوف نہیں، بلکہ اگر 1 یا 2 یا 3 بکریاں بھی ہوں تو وہ بھی برکت ہیں، اس لیے گھر میں ایک بکری برکت کے لیے ضرور پالنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 بکری برکت ہے، 2 بکریاں 2 برکتیں، اور 3 بکریاں 3 برکتیں، غرض جتنی بکریاں اتنی برکتیں۔ بکریوں والوں پر سکینہ طمانینت نازل ہوتی ہے کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ ہر ایک نبی نے بکریاں چرائی ہیں، خواہ قبل از نبوت خواہ بعد از نبوت، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی تھیں۔ بکریوں کی اس فضیلت اور انہی برکات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حمید بن مالک کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا،
اپنی بکریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی ناک صاف کیا کرو، ان کو اچھا چارہ کھلاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں بھیڑوں کا ایک ریوڑ اس ریوڑ کے مالک کو مروان کے گھر یعنی محل سے زیادہ محبوب ہوگا۔ کھجور کا درخت لگانا یہ بھی برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک درخت ایسا ہے جس میں ایک مسلمان کی طرح برکت ہے، وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھجور کے درخت کا شجرہ طیبہ فرمایا۔ اللہ جل شانہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی، وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مراد کھجور کا درخت ہے، خرما یعنی کھجور کا طیب ہونا ظاہر ہے۔ شجرہ طیبہ کی یہ تفسیر احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور کے درخت کا احترام کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قالب کے بنانے کے بعد جو مٹی بچ گئی تھی اس سے رب تعالیٰ نے کھجور کا درخت بنایا، تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور یہ کھجور ایک مٹی سے بنے، اس لحاظ سے یہ دونوں بہن بھائی ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے باپ ہونے کے ناطے کھجور ہماری پھوپھی ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کی یہ برکت حدیث میں آئی ہے کہ وہ گھر والے بھوکے نہیں رہتے جس میں کھجور ہو۔ کھجور کی انہی برکات کی بنا پر یہ کھجور اس لائق تھی کہ روزہ جیسی عبادت کے افطار کے ساتھ تکمیل کرتے وقت وہ روحانی مسرت اور خوشی جو روزہ دار کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اسے کھجور جیسی عظیم شے کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو چاہے کہ کھجور سے روزہ کھولے، یہ برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھولے کہ پانی پاکیزہ ہے۔ یہ کھجور غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برنی کھجور ہر بیماری سے شفا ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 7 اجوا کھجوروں کے ساتھ صبح کی یعنی صبح ان کو کھایا تو اس دن ان کو زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا۔ کھجور بے شمار امراض سے شفا ہے، بالخصوص ولادت کے وقت عورت کے لیے، اور بعض مفید اور نافع ہے، اور ولادت میں سہولت پیدا کرنے میں اس کو خاص تاثیر ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولادت کے وقت چاہیے کہ عورت سب سے پہلے پکی ہوئی تازہ کھجور کھائے، اگر وہ نہ ہو تو تمر یعنی خشک کھجور جسے چھوہارا کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے لیے عورت کے لیے اگر کوئی شے اس سے بہتر ہوتی تو رب تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت کھلاتے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ شہد، روایات میں آتا ہے کہ شہد میں برکت اور شفا ہے، سب سے بڑھ کر یہ خود رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں شہد میں شفا ہونے کی بصراحت بیان فرمایا۔ اللہ جل شانہ سورہ النحل کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔ شہد میں برکت رب تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے شہد میں برکت رکھ دی ہے اور اس میں سب تکلیفوں سے شفا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور شہد دونوں کو شفا فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، تم 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد کو، دوسرے قرآن کو۔ شہد کے ان فضائل کی بنا پر شہد کی مکھی کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مکھی جہنم میں ڈالی جائے گی سوائے شہد کی مکھی کے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ اپنی بیماریوں میں شہد کے استعمال کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور قرن نے علماء اور صلحاء اور اتقیاء کا یہی دستور چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہد کے ساتھ یہ عقیدت و احترام نصیب فرمائے۔